حوالے سے؟ میں جو ابھی اندر گئی نہیں ہوں، ابھی تک حتمی کوئی ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں، لیکن اگر لے جایا ہوگا، ڈاکٹرز نے دیکھا ہوگا تو ہمیں چکزئی صاحب اور علامہ صاحب بتا دیں گے۔ ایک دم یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اس سے پہلے تو نہ چیک اپ ہوا نہ ملاقاتوں کے حوالے سے، لیکن آج ایک دم گزشتہ رات انہیں چیک کروا دیا گیا۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو 7 بجے دیا تو کیا کہیں آپ سے ریلیف تو نہیں چاہ رہی گورنمنٹ؟ میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، چیئرمین گوہر صاحب اور لیڈرز آف اپوزیشن جو ہمارے دونوں خان کے اپوائنٹڈ لیڈرز ہیں، یعنی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور چکزئی صاحب کے اس بات کو ضرور داد دوں گی کہ ہم نے آج سے، آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے ایک بہت بڑی پارلیمانی پارٹی میٹنگ کی تھی 9 گھنٹے کی، آپ سب اس پہ موجود تھے، اور ہم نے علامہ صاحب کی اور چکزئی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے خان صاحب کی صحت کے لیے تو کریں، خان صاحب کی زندگی کے لیے، ان کو دوبارہ لانے کے لیے، وزیر اعظم لانے کے لیے آپ نے جس سے بات کرنی ہے، جو بات کرنی ہے کریں۔ میں تو دیکھ رہی تھی کل کے پرسوں ایک منافق کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ عمران خان جیل میں اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، پارلیمان آزاد ہو، الیکشن آزاد ہو، تو اگر عمران خان نکل آتے ہیں چکزئی صاحب کے کہنے پہ تو اس کو تو ڈیل سمجھا جائے گا، تو ڈیل پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اس کو جیل میں ہی رکھو۔ یہ منافقین اللہ ان کو سزا دے۔ عمران خان نکلے گا تو پاکستان ٹھیک ہوگا، عمران خان نکلے گا تو پارلیمان آزاد ہوگا، عمران خان نکلے گا تو عدلیہ آزاد ہوگی، 26 و 23 ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں خان صاحب کی آزادی اور ان کی زندگی سے منسلک ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں پڑے رہیں، ان کی شکلیں اب لوگوں کے سامنے فاش ہو چکی ہیں، اور ہم نے، جیسے میں نے بتایا، قرآن پہ رکھے میں نے ایٹ لیسٹ بیعت کی، اور کل دوبارہ ہم نے جو 3.5-4 گھنٹے کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے ان کو یہ کہا کہ وی ریپوز فل ٹرسٹ ان دا چیف منسٹر، فل ٹرسٹ ان گوہر صاحب، فل ٹرسٹ ان چکزئی صاحب اینڈ فل ٹرسٹ ان علامہ صاحب کہ آپ خان صاحب کو نکالیں گے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا یہ جو ڈرامے شروع ہو گئے ہیں، ڈفرینٹ اراکین کہہ رہے ہیں جو منسٹر نہیں بنا، جو یہ نہیں بنا، جو وہ نہیں بنا، جو کمیٹی نہیں ملی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان کی تحریک کی یاد آ گئی ہے 2 سال بعد۔ ہم 100% ٹرسٹ دے رہے ہیں سہیل صاحب کو، 100% ٹرسٹ دے رہے ہیں چکزئی صاحب کو، علامہ صاحب کو، کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، جو طریقہ کرنا ہے، خدا کا واسطہ ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستانی عوام ڈوب رہی ہے، خان کو نکالیں۔ آپ سمجھتی ہیں ڈیل کے تحت عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے؟ خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے، میں تو کچھ اور کہہ رہی ہوں آپ کو کہ جو مذاکرات، دیکھیں خان صاحب نے 3 قسم کی اجازتیں دی ہیں لیڈرز کو، مفاہمت، مزاحمت، مذاکرات، جو بھی کرنا ہوگا اب انہوں نے کرنا۔ میڈم آپ پچھلے 6 مہینے ہو گئے چکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ سہیل افریدی صاحب نے بھی ان کو جوائن کیا ہے ایز وزیر اعلیٰ، لیکن کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہ ٹک ٹاکرز نہیں ہے، یہ منجے ہوئے سیاستدان ہے کہ ہر 2 منٹ بعد ٹک ٹاک آ جائے گی کہ اب میں نے عمران خان کو کوما لگا دیا، اب میں نے عمران کی آزادی پہ کوشچن مارک لگا دیا۔ ایسے نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو چوکیدار اس ملک پہ 78 سال سے براجمان سمجھتا ہے کہ وہ گھر کا مالک ہے، اس کو ہٹانے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ بیٹا اگر ہوئی ہوگی تو مجھے پتا نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو علیمہ خان صاحبہ نے جو کہہ دیا ہے کہ چکزئی صاحب کوئی لوگ رول ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ تھوڑے خاموش ہیں ذرا مذاکرات کے ذریعے، تو بات تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں تک اگر پہنچ گئی ہے تو مذاکرات تو چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اللہ کرے چل رہا ہوں، مجھے تو نہیں پسند۔ یہ پارلیمانی پارٹی کا میم ایک اجلاس، پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس 7 گھنٹے کا ہوا ہے، 9 گھنٹے، ایک 4 گھنٹے کا، ایک 4 گھنٹے کا، اس میں چکزئی صاحب نے آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں یہ کہا مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، میں نے کہا آپ کو وربیٹم بات بتا رہی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ، مذاکرات ہو رہے نہیں ہو رہے ہم سے آپ نے نہیں پوچھنا۔ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے بیعت کی کہ 1000% سپورٹ پاکستان کی بقا کے لیے، خان کی زندگی کے لیے ہم آپ کو سپورٹ اور کریں اگر گے۔ اس میں مائنس عمران خان فارمولہ شامل ہوا تو پھر بھی آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو مائنس عمران خان کا سوچے گا اللہ اس کو اپنی اولاد سمیت زندہ دفن کر دے، آمین ثم آمین۔ بات ختم ہو گئی۔ میڈم کل یہ کہا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ 8,483 روپے جس کی ماہانہ آمدن ہے وہ غریب نہیں ہے، تو کیا 8,000 روپے میں ایک غریب شہری کا جو ہے وہ جینا بسر ہو سکتا ہے، مہینے کا گزارا کر سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے نیلام گھر ایک پروگرام ہوتا تھا، اللہ بخشے طارق عزیز صاحب کو کہتے تھے یہ واشنگ مشین آپ کی ہوئی، تو اس فائنانس منسٹری کو پورا نیلام گھر مبارک ہو کہ کیا کامیابی سے انہوں نے غریب کی کمر مزید توڑ دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ 8,500 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے، تو بس پھر عوام سے کہو چپ کر جاؤ، آرام سے اپنی قبروں میں خود اتر جاؤ، خود کفن پہن لو، اپنے آپ پہ مٹی ڈال دو، کیونکہ ان لوگوں نے تو کہہ دیا کہ آپ غریب نہیں ہیں۔
मैडम जो आज बजट पेश होने जा रहा है, कोई मुत्तफिक है, कोई 0%, 1%, क्या कोई है कुछ? मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि इन्होंने जहाज के पेट्रोल पे यानी मालदारों की गाड़ियों पे, जो जहाज में घूमता है ना मालदारियों का, उस पे 100 रुपए कम कर दिए दिहाड़ी, और आपके मतलब जो आम पाकिस्तानी है उसकी मोटर बाइक पे 100 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो आप मुझे बताएं इसमें अवाम दोस्ती किधर है? जो मैम बजट है उसमें गरीब आवाम के लिए जो सरकारी मुलाजमीन है 7.5% की कहा जा रहा है कि बढ़ाई जाएगी तनख्वाहें। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में जो है वो 400-400, 500-500% इजाफा किया जाएगा, तो कैसे गुजारा करेगा? पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा? पहले भी हो चुका है साल में। अभी तो मैंने कुछ नहीं सुना, और अगर अभी करेंगे मानेगा कौन? इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, हाँ जो बेचारा पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका है जो ग्रेड 16 से नीचे है, अगर उनके लिए ये बढ़ाते हैं मैं उसकी दाद दूंगी। ग्रेड 16 से नीचे हर बंदे को मैं गरीब समझती हूँ। ये बताइए कि आपको 2022 में कर्जा था पाकिस्तान का 49 ट्रिलियन, जो कि 78 ट्रिलियन से तजावुज कर चुके हैं, तो इसके बाद आप कर्जा बढ़ता देख रही हैं या? बेटा इस वक्त जो पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है वो 3.5 लाख रुपए मकरूज पैदा हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, खाता है मरियम खाती है बिलावल, पैसे आपके बच्चे देंगे, आप लोग को ये कबूल है तो मुबारक। अपोजिशन ऐवान में अवाम के लिए कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है? गुज़िश्ता रोज जो है वो एहतजाज की हिकमत अमली भी बनाएगी, तो क्या अब आगे क्या करने जा रही है पीटीआई? बेटा ये सारे अंदर फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। अगर आज इमरान खान की हुकूमत बनी होती जो 180 MNA हम जीते थे, तो आज ये जुल्म आप ना देखते, लेकिन क्योंकि अंदर चोर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे ये बजट कमर तो टूट चुकी है अवाम की, अब तो सर भी फोड़ेंगे। ये बेसिकली चाहते हैं जो अंग्रेज ने हमारे साथ किया, अंग्रेज यहाँ से गया नहीं, ये याद रखो, अंग्रेज अभी भी हमारे सर पे बैठा हुआ है। ये झूठ है कि अंग्रेज चला गया 78 साल पहले। ये अंग्रेजों की खुशी के लिए पाकिस्तान को तबाह करने को तैयार है। मैं अवाम से एक बात कहती हूँ, पीटीआई के लिए मत निकलो, इमरान खान के लिए निकलो, मत निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो। गैरत है तो अपने बच्चों के लिए निकलो, वरना आपके बच्चों को भी खुदकुशी करनी पड़ेगी। अपोजिशन के एक अरकान को मुअत्तल किया गया है, मगर अपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज देखने में नहीं आया, कोई अपना जो उनका अरकान है उसके लिए कोई आवाज नहीं बुलंद की गई है अवाम में। नहीं, आज जाएंगे हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, असद कैसर साहब, अली जफर साहब, गौहर साहब, जाके स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्लेमेंसी मांगेंगे। हम कहेंगे कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस सख्ती से गुजर रहे हैं, बेशक उन्होंने गलत बात की होगी, लेकिन आपको दिल बड़ा करने का बड़ा होगा। आप हुकूमत है, आपको दिल बड़ा करके उसको वापस अंदर आने की इजाजत देनी होगी। मैडम कल ये कहा गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि 8,483 रुपए जिसकी माहाना आमदन है वो गरीब नहीं है, तो क्या 8,000 रुपए में एक गरीब शहरी का जो है वो जीना बसर हो सकता है, महीने का गुजारा कर सकता है? आपको याद है नीलाम घर एक प्रोग्राम होता था, अल्लाह बख्शे तारिक अजीज साहब को कहते थे ये वॉशिंग मशीन आपकी हुई, तो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूरा नीलाम घर मुबारक हो कि क्या कामयाबी से उन्होंने गरीब की कमर मजीद तोड़ दी है। कह रहे हैं कि जो बंदा 8,500 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। तो बस फिर आवाम से कहो चुप कर जाओ, आराम से अपनी कब्रों में खुद उतर जाओ, खुद कफन पहन लो, अपने आप पे मट्टी डाल दो, क्योंकि इन लोगों ने तो कह दिया कि आप गरीब नहीं।